پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. یہاں پر ہر شخص تک پینے کا صاف پانی مل جائے، خاص طور پہ غریبوں تک، مستحقین تک. یہ ایک بڑا مقبول نعرہ ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں بھی چل رہا تھا اور اب پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ ایک نعرہ ہی ہے، ایک سیاسی نعرہ ہے جو اس سے آگے یہ بات بڑھ نہیں رہی. بلکہ پہلے کے مقابلے میں صورتحال اور زیادہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اپنی صوبائی حکومت کے اختتام پر صاف پانی کے فراہمی کے 412 فلٹریشن پلانٹ خراب چھوڑ گئی تھی. اس وقت 412 ایسے پلانٹ تھے جو کہ خراب تھے. مگر اصل بات یہ ہے، فکر کی تشویش کی بات یہ ہے کہ خراب فلٹریشن پلانٹ کی تعداد اب بڑھ کے 800 سے بھی زائد تجاوز کر گئی ہے اور 800 پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کا جو خواب تھا یا جو ان کے ذریعے سے صاف پانی ملنا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. 1.5 برس میں ایک بھی فلٹریشن پلانٹ کی مرمت نہیں ہوئی ہے. ہر سال فنڈز تو رکھے گئے لیکن حکومتی غیر سنجیدگی اس حد تک اس میں رہی ہے کہ سرکاری خزانے سے اجلاسوں پر تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں لیکن عوام کو پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت بھی ایک بوند بھی صاف پانی فراہم نہیں کر سکی ہے اور 400 خراب فلٹریشن پلانٹ 800 ہو گئے ہیں. یہ بہرحال کارکردگی ہے. اس حکومت نے کمپنی کی جگہ اتھارٹی بنا کر اب نئے انداز سے اس کے لیے ایک بیوروکریٹک اس کا حل نکالا ہے اور اس کی کہا گیا ہے کہ پلاننگ کر لی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اب اس اتھارٹی کا چیئرمین گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو بنا دیا ہے. گورنر سرور خود ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، وہ کھل کے اعتراف کرتے ہیں کہ پنجاب میں سارے فلٹریشن پلانٹ اور واٹر سپلائی کی اسکیمز خراب ہیں. پی ٹی آئی حکومت نے صاف پانی منصوبوں میں کافی وقت ضائع کر دیا ہے جس پر وہ قوم سے معافی مانگتے. کھل کے بات کی ہے گورنر چودھری محمد سرور نے. ہم نے وعدہ کیا تھا، عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، میں نے کیا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے ہماری حکومت کو آئے ہوئے اور صاف پانی کے محاذ پہ ہماری پروگرس جو ہے آج تک 0. میں پنجاب کے عوام سے معافی چاہتا ہوں کہ 1 سال ہم نے پینے کا صاف پانی جو ہے لوگوں کو نہیں دے سکے اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ مرتے ہیں اس کا بوجھ ہم پہ ہے، حکومت پہ ہے، ہم ذمہ دار ہیں. جب میں گورنر بنا تھا تو اس وقت بھی میں نے پینے کے صاف پانی پہ کام شروع کیا تھا اور اب بدقسمتی سے 1 سال ہمارا ضائع ہو گیا. قوم سے معافی بھی مانگی ہے. یہ مافیا، یہ ناکامیاں، یہ پینے کے پانی کا معاملہ، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی، پنجاب میں صاف پانی کے مراحل میں کے فراہمی کے معاملے میں ناکامی در ناکامی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور کیا یہ صرف گورنر کا فقدان ہے یا ایک بار پھر نااہلی یا بد انتظامی اپنی عروج پر ہے؟ پوری صورتحال پر ہم دکھاتے ہیں آپ کو خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی محمد حسن رضا نے ترتیب دی. صاف پانی فراہمی کا منصوبہ آخر کب عوام کو صاف پانی میسر ہو سکے گا؟ کب واٹر سپلائی کی اسکیمیں مکمل ہو سکیں گی؟ کلین ڈرنکنگ واٹر ٹو آر پاپولیشن. شہباز شریف کے دور حکومت میں صاف پانی کی فراہمی کو لے کر آئے روز اجلاس ہوتے رہے اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کے لیے اربوں روپے کا بجٹ بھی مختص کیا جاتا رہا. یہاں تک کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے نون لیگ نے 2 کمپنیاں بنا ڈالی. صاف پانی کمپنی میں 14 لاکھ روپے سمیت دیگر مراد دے کر افسران کو تعینات بھی کیا گیا اور لاکھوں کے ٹھیکے کروڑوں روپے تک بھی پہنچانے کے الزامات لگتے رہے. صاف پانی کی فراہمی سے متعلق نون لیگ کی حکومت میں اس وقت کے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد سعید نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ 4 ارب روپے لگ چکے ہیں لیکن ایک بوند بھی پانی کا میسر نہ ہو سکا، جس پر عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا تھا اور پھر صاف پانی کیس میں نیب میں بھی چلتا رہا. متعدد گرفتاریاں ہوئیں اور نیب نے ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا. بہرحال نون لیگ کے دور حکومت کے اختتام پر 3050 فلٹریشن پلانٹ میں سے 412 فلٹریشن پلانٹ خراب تھے. ان میں سے متعدد فلٹریشن پلانٹس کئی سال سے مخیر حضرات خود ہی تعمیر کروا کے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے لیکن پھر انتظامیہ نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر یوں فلٹریشن پلانٹ مزید خراب ہونے لگے. اس وقت پنجاب میں تقریباً 816 فلٹریشن پلانٹس خراب ہو چکے ہیں
تو دوسری جانب 2061 واٹر سپلائی کی اسکیمیں بھی غیر فعال ہیں، جبکہ پنجاب حکومت اپنے اعداد و شمار میں اعتراف کرتی ہے کہ محض 738 فلٹریشن پلانٹس اور 1783 واٹر سپلائی کی اسکیمیں غیر فعال ہیں۔ ہسپتالوں کی رپورٹس کے مطابق صاف پانی میسر نہ ہونے اور آلودہ پانی پینے کے سبب ماہانہ کئی سو افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پنجاب کے 2 کروڑ لوگوں کو ہم پینے کا صاف پانی 1 سال کے اندر انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ساتھ ہی صاف پانی فراہمی کا نعرہ بلند کیا اور اس کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے، لیکن گزشتہ مالی سال 2018-19 میں 1 روپے بھی خرچ نہ کر سکی اور صاف پانی کمپنیوں کو ختم کر کے آب پاک اتھارٹی بنانے کی منظوری دی گئی۔ اتھارٹی کا ایکٹ بنا کر گورنر پنجاب چودھری سرور کو ان کی خواہش کے مطابق ان کو اتھارٹی کا پیٹرن ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ چودھری سرور نے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ لانے کے لیے بڑے بڑے دعوے تو کیے اور وزیر اعظم عمران خان کو بڑی بریفنگ دے ڈالی، جس میں بتایا گیا کہ 1 سال میں صاف پانی کی فراہمی ہر ضلع اور ہر دیہات میں ممکن بنا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر انہیں بھی اجلاسوں میں شامل کیا جانے لگا، لیکن سب دعوے، اعلانات، بیانات صرف باتوں اور اجلاسوں تک ہی محدود رہے۔ تقریباً 1.5 برس کے دوران صاف پانی کی فراہمی کے 48 اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے 7 اجلاس، عثمان بزدار نے 9 اجلاس، گورنر پنجاب کے 18 اجلاس، چیف سیکرٹری نے 14 اجلاس کیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کارکردگی صفر دکھائی دیتی ہے۔ پنجاب میں آب پاک اتھارٹی کے ممبران میں غیر متعلقہ شخص کو بھی ممبر بنا دیا گیا اور گورنر پنجاب نے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری رابعہ ضیاء سمیت دیگر من پسند افراد کو بھی ممبر بنا لیا، لیکن معاملات آگے نہ چل سکے۔ 1 سال اتھارٹی بنے ہو چکا ہے، 3 بار تبدیلیاں کی گئیں، کبھی ایکٹ میں ترمیم تو کبھی فنڈز منتقلی میں ترمیم کی گئی۔ آب پاک اتھارٹی نے بغیر کسی منصوبہ بندی بزنس پلان کے فوری طور پر 3 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی اور محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے بغیر PC1 اور بزنس پلان کے فنڈز جاری کرنے سے معذرت کر لی۔ وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور نے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے حکومتی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس منصوبے میں پہلے ہی تاخیر ہو چکی اور بہت وقت ضائع ہو گیا۔ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر امور کو فاسٹ ٹریک پر چلایا جائے۔ اسے حکومتی نااہلی سمجھے یا غیر سنجیدگی، البتہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے رکھے گئے 8 ارب روپے میں سے اب محکمہ خزانہ نے کٹ لگا کر 45 کروڑ روپے دیگر منصوبوں کو منتقل کر دیے، جبکہ مزید بھی فنڈز اب دیگر منصوبوں کو منتقل ہونے کا خدشہ ہے۔